وذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ آج کی تراویح میں سورۃ اعراف مکمل پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم، تحقیق اتارا ہم نے تم پر، لباساً لباس کو، یواری سوآتکم، جو چھپا دے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور آرام دہ، ولباس التقوی، اور لباس تقوی کا، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لباس یہ انسان کے لیے زینت ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے لباس نہیں، اور لباس انسان کے لیے ہے۔ پھر دین اسلام کا کون سا لباس ہے، اس میں بھی بہت بڑی بحث ہوتی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ لباس دین اسلام کا ہے، بعض کہتے ہیں یہ ہے۔ یاد رہے دین اسلام میں لباس کوئی خاص نہیں ہے، نہ کلر کے اعتبار سے، نہ بناوٹ کے اعتبار سے، نہ ہی کسی اور طریقے سے۔ البتہ لباس کے لیے ضروری ہے کہ لباس ایسا ہو جس کے اندر چند شرائط پائی جائے۔ چند شرائط پائی جائیں، وہی دینی لباس ہے، وہی اسلامی لباس ہے، وہی مسلمانوں کا لباس ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم چھلکتا ہوا نظر آئے، کہ اتنا باریک لباس ہو کہ جسم کے اندرونی حصے نظر آ رہے ہیں کہ کیا جسم کی بناوٹ ہے، کیسا جسم ہے۔ اتنا باریک لباس اسلام میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر امت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں۔ وہ کیا کہ وہاں پر یہی بات ملتی ہے کہ اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کا اندرونی حصہ نظر آئے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ لباس کے اندر دوسری شرط کہ لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اس میں جسم کے اعضاء، جسم کی بناوٹ اور جسم کے اعضاء الگ الگ نظر نہ آئے۔ ایسے بھی چست پجامے جیسے آ گئے ہیں اور چست کپڑے آ گئے ہیں کہ بالکل ہر چیز الگ الگ نظر آتی ہے، اور یہ کیا ہے، شہوت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے کہ جب ایک نوجوان لڑکی اس طریقے سے بن ٹھن کر نکلے گی اور وہ جو غیر شادی شدہ لڑکا ہے اس پر نظر پڑے گی، اب بتائیں کہ یہ کون خراب کر رہا ہے۔ اور دین اسلام نے جو لباس کا حکم دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اس میں جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے کہ یہ جسم کیسا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، کیا ہے۔ اور تیسری شرط لباس کی یہ ہے کہ لباس ایسا بھی مسلمانوں کو نہیں اختیار کرنا چاہیے جو لباس غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہو چکا ہو، جو غیر مسلموں کے مذہب کا حصہ بن چکا ہو۔ ایسا لباس بھی مسلمانوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ تین شرائط ہیں، جن یہی شرائط اگر ہمارے لباس میں پائی جائیں گی تو فاتحہ، اگر نہیں پائی جائیں گی تو وہ اسلامی لباس نہیں کہلائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ جو پینٹ شرٹ ہے، آیا یہ کون سا لباس ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ آیا یہ مسلمانوں کا لباس ہے یا غیر مسلموں کا لباس ہے؟ یاد رہے یہ مشترکہ ہے، مسلمان بھی پہنتے ہیں، غیر مسلم بھی پہنتے ہیں۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ پینٹ شرٹ جو ہے یہ غیر مسلموں کا لباس ہے۔ ابتدا میں تھا لیکن اب جو ہے وہ عرف بدل چکا ہے، سب اس کو پہنتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ
اس پینٹ شرٹ کے ساتھ ایک دوسری چیز ہوتی ہے ٹائی، کہ وہ جو لگائی جاتی ہے، آیا یہ کون سا لباس ہے؟ یہ لباس کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس کا حصہ نہیں ہے، البتہ اس پر محققین یہی کہتے ہیں کہ یہ تشبہ بالکفار ہے، یعنی کہ یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے ٹائی لگانا، یہ غیر مسلموں کا حصہ ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے آج کل یہ جو کمپنیاں ہیں، اور ان کمپنیوں کے اندر تو جاب بھی انہیں کو ملتی ہے، اور اس کے اندر یہ ٹائی ہی ان کا حصہ ہے، اگر آپ ٹائی نہیں لگائیں گے تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی، تو پھر کیا کریں؟ تو یہاں پر بھی اسلام ہر چیز کا حل پیش کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، اسلام نے ہر چیز کا حل پیش کیا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے اس کا حل سوچیں۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب یہ ٹائی یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے، اور جاب کرنا اور رزق حلال تلاش کرنا یہ ایک تو فرض ہے، فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد رزق حلال ہے، تو محققین فرماتے ہیں الضرورۃ بقدر الضرورہ، الضرورۃ بقدر الضرورہ، یعنی جاب کے ٹائم یہ ٹائی لگانا ضرورت ہے، مجبوری ہے، مجبوری کے ٹائم آپ اس کو پہن لیں، اور اس کے علاوہ جب یہ مجبوری ٹل جائے آپ اس کو اتار کے رکھ دیں۔ اب دیکھیں اسلام نے کیسا اچھا ایک نظام پیش کر دیا ہے۔ تو اب اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ مسلم شریف کی روایت بھی ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، ترمذی شریف کی بھی روایت بھی ہے، تقریباً سیاہ ستہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن انہی کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب ہم خود دیکھیں کہ ہماری مشابہت، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کن کے طریقوں پر؟ اگر مسلمانوں کے طریقوں پر ہے تو فبیہا، اور اگر غیر مسلموں کے طریقوں پر ہے تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کے اندر، مرکات کے 11ویں جلد کے اندر، مشکات کی شرح بہت ہی عمدہ شرح ہے اور بالکل صحیح احادیث سے احادیث کی تشریح کی ہے، وہاں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، فرعون کی دربار میں ایک آدمی تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یعنی کہ اٹک اٹک کر بات کرتے تھے۔ وہ کیوں تھی؟ وہ واقعہ بھی مشہور ہے، وہ جو آگ منہ میں لے لی تھی، وہ جو فرعون کے محل میں آئے تھے، تو وہ جو بندہ تھا جو فرعون کے محل میں تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز نقل کرتا، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں جیسے کپڑے پہن لیتا، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کا انداز ہوتا تھا بات کرنے کا، اس طریقے سے وہ بات کرتا تھا، محض فرعون کو اور اس کے درباریوں کو ہنساتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اے باری تعالیٰ مجھے اس بندے سے بہت ہی زیادہ تکلیف ہے۔ بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، فرعون کو بمائے لشکر کے غرق کیا۔ مولا علی قاری یہ روایت بیان کرتے ہیں، یعنی مستند بات ہے، اور وہ پورا فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ اتفاق سمجھے یا جو سمجھے وہ بندہ بچ گیا، جو نقل اتارا کرتا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہن لیتا تھا اور ان کی نقل کو اتارا کرتا تھا، وہ بچ گیا، باقی پورا لشکر کا لشکر اور بمائے ساز و سامان کے وہ تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پھر کہا، اے باری تعالیٰ مجھے تو اسی سے زیادہ تکلیف تھی، باقیوں سے اتنا مجھے تکلیف نہیں تھی، تو مجھے تو اس سے زیادہ تکلیف تھی اور آپ نے تو اس کو غرق ہی نہیں کیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للہ ان یعذب من تشبہ حبیبی، لیس للہ ان یعذب من تشبہ حبیبی، اے موسیٰ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک بندہ میری حبیب کی شکل اختیار کرے میں اس کو عذاب دوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔
میری غیرت گوارا نہیں کرتی. آج معذرت کے ساتھ بہت سے کم لوگ بتاتے ہیں یہ باتیں. کیوں کہ یہ کہ نمازی کم ہو جائیں گے. مسئلہ ہے کہ ان کا کمیٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. داڑھی کے حوالے سے بہت کم لوگ بتاتے ہیں. یہ ایک داڑھی ہے جو میرے ساتھ میرے قبر میں بھی جائے گی. یہی داڑھی ہے جو پل صراط میں میرے ساتھ رہے گی. یہی داڑھی ہے جو میرے حشر میں میرے ساتھ رہے گی. پھر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نماز تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے نا. زکوٰۃ نظر آنے والی چیز. معذرت کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سوچیں. میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا, صرف ٹھنڈے دل سے ہم نے سوچنا ہے. اچھا پھر ہماری یہ بات کہ بھئی داڑھی رکھیں گے تو داڑھی رکھ کر جھوٹ بولنا پڑتا ہے یار, اچھا نہیں لگتا. داڑھی رکھ کر جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اچھا نہیں لگتا. جھوٹ داڑھی منع نہیں کرتی. داڑھی نہیں کہتی کہ جھوٹ نہیں بولو. وہ تو دین اسلام کہتا ہے جھوٹ نہیں بولو. پھر آپ نے داڑھی کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ آپ اسلام چھوڑ دو نا. پھر تو یہی ہے نا کہ بھائی داڑھی تو نہیں کہتی کہ آپ جھوٹ نہیں بولو, وہ تو اسلام کہتا ہے. آپ اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھ رہے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وہ تو اسلام کہتا ہے نعوذ باللہ آپ اسلام چھوڑ دیں. اور اسی طریقے سے پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ نہیں بھائی باہر جاتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے, داڑھی دیکھتے ہیں تو پھر وہ غیر مسلم بڑی عجیب نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ نفرت کی نظر سے داڑھی کو نہیں دیکھتے, وہ آپ کے اسلام کو دیکھتے ہیں. پھر آپ کو ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. صرف یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے والی بات ہے. اور ایک بات دیکھیں, یہ بات متفق ہے, اس بات پر اجماع ہے, داڑھی کٹانا گناہ ہے. یہ ایسا گناہ ہے, آپ سوئے ہوئے ہیں تو بھی یہ گناہ کر رہے ہیں. آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تب بھی یہ گناہ کر رہے ہیں. آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, دیکھیں آپ اپنا اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا. لیکن یہ جو غلط کام ہم نے کیا ہوا ہے, مستقلاً اس کی عادت بنائی ہوئی ہے, اس کا تو کیا ملے گا. اور آخری بات, یہ جو ہم شیو کرتے ہیں یہ بال کہاں جاتے ہیں؟ ذرا سوچے تو صحیح. یہ کام اگر غیر مسلم کرے تو ہم ان کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ کام غیر مسلم کرے تو ان کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے گٹر کے اندر بہا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. خدا را اس پر ذرا غور کرنے کی بات ہے. ذرا غور کر لیں گے انشاءاللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. معاشرے کے اندر داڑھی والے کو مقام ملتا ہے, عزت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی میں سفید داڑھی دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی. اب اس کو کیسے تعظیم دیں گے. اور پھر ایک بات ہے کہ نوجوان تو کہیں اب 40 سال سے اوپر عمر ہو گئی ہے, بچے بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, دادے بھی ہو گئے اور نانا بھی ہو گئے. اب کیا ضرورت ہے یار, اب کس چیز کی فکر ہے؟ ماشاءاللہ اللہ نے اولاد بھی دے دی, اللہ نے مال بھی دے دیا, اللہ نے گھر بھی دے دیا, اللہ نے نوکری بھی دی اور نوکری سے فراغت ہوگی. اب کس چیز کی ٹینشن ہے؟ یہ ایک فکر ہونی چاہیے. اس رمضان کے اندر اگر یہ فکر ہمیں لگ جائے تو انشاءاللہ ایک دن ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرخرو ہوں گے. اور پھر آخری بات, جب داڑھی کٹا کے داڑھی شیو کر کے ہم شیشے میں دیکھتے ہیں کہ اب خوبصورت لگ رہے ہیں, کیا میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. دیکھتے تو سب ہیں, بال کٹواتے ہیں تب بھی تو دیکھتے ہیں آئینے میں, داڑھی کٹواتے ہیں پھر بھی آئینے میں, بلکہ شیو کرتے ہیں تو سامنے وہ آئینہ لگا ہوتا ہے, شیشہ لگا ہوتا ہے. کیا میرے نبی کا دل نہیں دکھے گا؟ دکھتا ہوگا, یقیناً دکھتا ہوگا. میرا تو ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر کے سامنے میرے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ ایک میں اب پیارے پیغمبر اگر حوض کوثر پر یہ کہہ دے کہ میرا بندہ کیا میرا چہرہ تجھے اچھا نہیں لگتا تھا؟ کیا میری سنت, دیکھیں پورا اسلام داڑھی میں نہیں ہے کہ یہی داڑھی موٹے نعوذ باللہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اسلام کا حصہ تو ہے نا, اسلام کا حصہ تو ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے اور کوتاہیاں جو اعمال کی کوتاہیاں ہیں اس کی تلافی اللہ تعالیٰ میری اس داڑھی سے پوری فرما دے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.